सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है तौबा का दरवाज़ा बड़ा वसी है, सूरज के मगरिब की तरफ से निकलने के वक्त तक खुला रहेगा। कि हज़रत ज़िर इब्न हुबैश रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि मैं सफ़ान इब्न अस्साल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और मैंने चमड़े के मोज़े पर मसा करने के मुतालिक दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा, ऐ ज़िर, तुमको कौन सी हाजत मेरे पास लाई? मैंने कहा, तलाश इल्म। उन्होंने कहा, उस तालिब इल्म के लिए जो इल्म की तलाश में निकले, फरिश्ते अपने दोनों बाजू फैला देते हैं। मैंने कहा, पाखाना पेशाब के बाद चमड़े के मोज़े पर मसा करने के मुतालिक मेरे दिल में खटक है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से हैं, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या आपने इस बारे में कुछ सुना है? कहा, हाँ, जब हम सफ़र में होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म देते थे कि 3 दिन और 3 रातें चमड़े के मोज़े पाखाना पेशाब और सोने के बाद उतारने की ज़रूरत नहीं, इस पर मसा कर लेना काफ़ी है, सिवाय जनाबत की सूरत में इसमें उतारना चाहिए। मैंने कहा, क्या आपने मोहब्बत के मुतालिक कुछ सुना है? कहा, हाँ, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। हम आपके पास थे कि एक अरबी ने आपको बुलंद आवाज़ से पुकारा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह बुलंद आवाज़ से जवाब दिया, क्या कहते हो? मैंने उससे कहा, अरे नेक बख्त, ज़रा अपनी आवाज़ को आहिस्ता करो, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ोर से बोलने की ममानियत है। उसने कहा, मैं अपनी आवाज़ को आहिस्ता न करूँगा। फिर अरबी ने कहा, आदमी लोगों से मोहब्बत करता है और वो इनके मर्तबा का नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जो किसी के साथ मोहब्बत करता है, क़यामत में उसी के साथ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले गुफ्तगू में मगरिब के दरवाज़े का ज़िक्र किया कि उसकी चौड़ाई की मसाफत, या यूँ फरमाया कि एक सवार उसकी चौड़ाई में 40 रोज़ या 70 साल चलेगा। अल्लाह ताला ने उसको उस दिन पैदा किया जिस दिन आसमान और ज़मीन पैदा किए गए हैं। तौबा के लिए खुला है, बंद न होगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकले। इसको तिर्मिज़ी शरीफ वगैरह ने रिवायत किया है। ये हज़रत ज़िर इब्न हुबैश रहमतुल्लाह अलैह की हदीस को अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बाब में ज़िक्र किया है जिसमें तौबा के दरवाज़े के बंद होने का बयान है। मगर इस हदीस शरीफ में उसके अलावा भी और बहुत से उमूर बयान किए गए हैं। उसमें सबसे पहले नंबर की बात यह है कि हज़रत ज़िर इब्न हुबैश रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत सफ़वान इब्न उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे तो हज़रत उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि मा जाअ बिका या ज़िर, कि ए ज़िर, आपका मकसद वरूद क्या है? आपने मेरे पास या यहाँ तक आने की ज़हमत क्यों फरमाई? तो हज़रत ज़िर रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि हुसूल इल्म की गर्ज से हाज़िर हुआ हूँ। तो इस पर हज़रत सफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो तालिब इल्म तलब या हुसूल इल्म के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके नेक मकसद से खुश होकर अपने परों को उस तालिब इल्म के लिए बिछा देते हैं। फरिश्तों का ये अमल एक बहुत ही बड़ी बात है
جو علم کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے، اور وہ علم ہے جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ علم مراد ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود ہو۔ وہ علم جو کسب دنیا کی غرض سے حاصل کیا جائے وہ مراد نہیں، اور طالب علم کے لیے فرشتوں کا اپنے بازو پھیلانا یا پر بچھانا یہ اس کے اس عمل پر خوشی کے اظہار کے لیے، اسی طرح اس کے احترام اور اس کی تعظیم کے لیے ہے۔ اس سے علم اور طالب علم کی فضیلت کا تحقق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم اور علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور ان لوگوں کے جو علم دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ پھر حضرت زر ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں دریافت کیا کہ اس سلسلے میں میرے دل میں کچھ کھٹک ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ سنا ہے کہ اس طرح مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واضح طور پر بیان کر کے بتایا کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ جب وہ حضرات سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ اگر کامل طہارت یعنی غسل اور وضو کے بعد چمڑے کے موزے پہنے ہیں تو پیشاب پاخانہ یا سو کر اٹھنے کے بعد موزے اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ موزے اتارے بغیر ہی ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر دوران سفر ہے تو 3 دن 3 رات تک ان موزوں پر مسح جائز ہے، اور مقیم لوگوں کے لیے 1 دن 1 رات موزے پر مسح جائز ہے۔ اور اس بارے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جسے صحیحین نے روایت کیا ہے زیادہ واضح ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اس موقع پر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے رہنے دو، میں نے انہیں کامل طہارت کے بعد پہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں پر مسح کیا۔ ہاں، جنوبی آدمی یعنی ایسا شخص کہ جس پر غسل واجب ہے اس کے لیے موزے اتار کر پاؤں کا دھونا ضروری ہے، وہ ان موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی سیکھنے کی ہے کہ دین اور شریعت کی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا اس میں کچھ تردد ہے تو جاننے والوں سے اور اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ دین کے معاملے میں شک و شبہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت زر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سنا ہے، اور اس بدو کا پورا قصہ آپ نے بیان کیا جو بھاری آواز والا تھا، اور آ کر اس نے بلند آواز سے کہا یا محمد، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرا ناش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے ادبی سے پکارتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. سورہ حجرات آیت نمبر 2. لیکن چونکہ بدو لوگ جاہل اور آداب سے ناواقف ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بلند آواز سے اسے جواب دیا جس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا. پھر وہ بدو کہنے لگا، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر وہ اس کے مرتبے اور درجے کا نہیں ہوتا، یعنی اس کی طرف سے تو محبت ہے لیکن چونکہ وہ بڑے درجے کا اور اونچے درجے کا آدمی ہے تو وہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا، اس سے مل نہیں سکتا. تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. وہاں درجہ اور مرتبے کا سوال نہیں ہوگا بلکہ محبت کرنے والا آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہوگا. اس نعمت عظمیٰ پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد ائمہ ہدی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان پاکیزہ نفوس کے ساتھ فرمائے. اسی سلسلے گفتگو کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے دروازے کا ذکر کیا کہ اس کی چوڑائی کی مسافت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایک سوار اس کی چوڑائی میں 40 یا 70 سال چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اسی دن پیدا کیا جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے، اور یہ دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے اور اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. اصل مقصود یہاں پر یہی ہے اور اسی ٹکڑے کی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو اس باب میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنی تمام سیئات سے توبہ و استغفار کر لینے کی توفیق عطا فرماوے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی زحمت فرمائیں.